اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کا بیان۔ تیسرا حصہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا صلاح کار ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگیں، اس لیے وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب سے بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ حادثہ بتایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارے تقوی کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں اور جلد ہی تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ تو جب آزمائش کا وہ وقت آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا تھا اور تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو، سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری روشنی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تو اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ پھر راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے ٹھیک بیچ میں مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا گیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ ہی درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا گیا جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا، اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ
تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے اسے پھینک دینا۔ باقی حصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈنگ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔